جن لوگوں نے دین اسلام کو ٹکرایا ہوگا اور شرک اللہ کے ساتھ شرک کو اختیار کیا ہوگا، جب میدان محشر میں اپنے شرکا کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر سب ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ تمہیں اپنے شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مشرکین اور شرکا کے آپس کے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ مشرکین کو اپنے شرکا سے کسی شفاعت کی امید باقی نہیں رہے گی، یعنی دنیا میں جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے تھے، چاہے وہ قبروں کے اندر تھے، چاہے وہ قبروں کے باہر پیر اولیاء بنے بیٹھے تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اپنی مشکلیں اپنی پریشانیاں انہی کے پاس لے کر جاتے تھے۔ اس دن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور جو شرکا ہوں گے انہیں اپنے کسی بھی شریک کو جس سے ٹھہرایا ہوگا اس سے کسی قسم کی شفاعت کی امید نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ آج جن کو ہم دنیا میں پکارتے تھے ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، اور شرکا اپنا دامن جھٹک کر کہہ دیں گے کہ تم ہماری نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ نہ ہی تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو اور نہ ہی ہم نے ایسا چاہا تھا۔ یہ صرف وہ لوگ کہیں گے جو قبروں کے اندر ہوں گے۔ قبروں کے باہر جو پیر بنے بیٹھے ہیں وہ تو آٹومیٹلی وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں ہماری پوجا کرو، وہ آتے ہیں ان کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ خود انہیں مجبور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ بڑی ذمہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ما کنتم ایانا تعبدون کہ تم ہماری عبادت کرو، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو قبروں میں ہوں گے۔ قبر میں پڑا ہوا انسان کیا وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو؟ کیا وہ ہمیں آ کے کہتا ہے ہم سے مانگو، ہمارے آگے سجدہ کرو؟ اس نے تو کبھی نہیں کہا۔ ہاں، ماننے والے جو اس کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ضرور یہ باتیں پھیلاتے ہیں۔ اب مجاور کو بھی اس انسان نے نہیں کہا ہوتا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر کے اوپر پوجا پاٹ شروع کر دینا، وہ خود ہی مجاور جو بنے بیٹھے، تو مجاور سے کہتے ہیں جو خادم ہوتے ہیں وہاں کے، مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں سے سونے وصول کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں کے معاملات چلاتے ہیں۔ تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک فیچر آیا تھا جس میں تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں دعا کرنی ہے۔ اس نے کہا جاؤ قبر پہ جا کے، مجاور نے کہا جاؤ قبر پہ جا کے کرو، وہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا۔ اس نے قبر کے جا کے کہا، وہیں اپنی حاجت رکھی، اپنی دعا کی کہ مجھے یہ چاہیے، تو وہاں سے اٹھا اور اس نے اس جہاں پہ پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جو مجاور بیٹھے تھے، جس کو کیا کہتے ہیں عبادت گاہ بنائے بیٹھے تھے، تو اس جگہ پہ اس نے ادھر کا ایک پنکھا اتارا اور گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو مجاور نے کہا یہ تم کیا کر کے جا رہے ہو، پنکھا کیوں اتار کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے اتار کے جا رہا ہوں کہ مجھے قبر والے نے کہا ہے کہ تمہیں پنکھے کی ضرورت ہے تو یہیں سے اتار کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا یا تو یہ سوچو کہ یہ قبر کے اندر رہنے والا انسان سنتا ہی نہیں ہے، یا اگر سنتا ہے تو آج اس نے میری سن لی اور مجھے اجازت دے دی ہے اور میں پنکھا اتار کے ہی جاؤں گا۔ اب مجاور اس پر اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ قبر کے اندر پڑا ہوا انسان تو مردہ ہے، وہ تمہاری ایسی باتوں کے اوپر جواب کیسے دے گا؟ تو آٹومیٹلی اس کا بزنس کیا ہو جاتا تھا؟ بند ہو جانا تھا۔ تو اس نے خاموشی اختیار کی کہ ایک پنکھا جا رہا ہے، اپنے بزنس کو اسٹاپ نہ کرو۔ تو یہیں سے اندازہ کریں کہ وہ جو مجاور بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے والا، قبروں کے اوپر سے مانگنے والا، قبروں کے اندر پڑے ہوئے لوگوں سے وہ کچھ بھی کرنے کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، لیکن صرف اپنی بزنس، اپنا پیسہ، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے وہ لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قبر میں پڑا ہوا انسان تمہاری ساری حاجات کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور تمہیں دیتا بھی ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ پر سمجھا دی کہ قیامت کے دن وہ بڑی عظیمہ ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، انہوں نے خود عبادت کی تھی۔ تو انہوں نے خود کیوں عبادت کی تھی؟ کیونکہ انہیں شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو بھی شرک کر رہا ہے اس کو کون مجبور کر رہا ہے؟ شیطان اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے، تاکہ کل وہ قیامت کے دن جہنم میں اس کے ساتھ جا سکے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا اللہ تو نے مجھے تو مردود قرار دے دیا، مجھے جنت سے نکال دیا ہے، تو میں اپنے ساتھ ان انسانوں کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ کسی طریقے سے تو لے کے جائے گا، کوئی تو لالچ دے گا ہمیں کس طرح کے لالچ دیتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ سارے گناہوں کو مٹانا چاہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ شرک کرنے والا خود توبہ استغفار
نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو۔ جو درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، پیروں کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی بھی نہیں ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ اکیلا ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ دنیا کے سارے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو معافی مانگنے پہ تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر معافی کے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جن کی عبادت کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑی ذمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ ہماری قبر پر آ کر کون مانگتا تھا، کون باتیں کرتا تھا، کون عبادت کرتا تھا، ہم اس سے بے بس ہیں، ہمیں اس طرح کی کوئی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو ان شرکا میں سے انسان، جن، فرشتے اور پتھر کے بنے بت سبھی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوگا، جس چیز کو جس نے شریک ٹھہرایا ہوگا، انسانوں میں سے کسی کو شریک کسی نے ٹھہرایا تو وہ بھی ہوں گے، پتھروں میں سے کسی کو شریک بنایا ہوگا، جیسے بتوں کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے آگے سر مسجود ہوتے ہیں تو وہ بھی موجود ہوں گے، اور فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ تو اپنی زبانوں سے اعلان برات کر لیں گے، فرشتے بھی موجود ہوں گے۔ فرشتوں کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرکا بنا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے سفارش کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ تو اپنی زبانوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اگر وہ دنیا میں ان شرکیہ اعمال سے راضی خود نہیں تھے تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ایسا عمل کرو؟ یعنی نیک لوگ جب خود شرک نہیں کرتے تھے تو دوسروں کو کیوں کہیں گے کہ ہمارے سے آ کے مانگو، بلکہ وہ بھی انہیں اللہ کی طرف لے جائیں گے۔ اور جو پتھر کے بت بنے ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا تو وہ بھی مشرکوں سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے نا قیامت کے دن ہمارے جسم کے ہر اعضاء بول کے گواہی دے گا۔ یہ انگلی بول سکتی ہے اس وقت؟ نہیں بول سکتی، لیکن قیامت کے دن جب اس کو حکم ہوگا تو یہ بھی بولے گی۔ پتھر بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ پتھر کو قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا کرے گا تو وہ بھی بول سکے گا۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گنگے ہیں، بول نہیں سکتے؟ ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم بول سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا بولنے کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ ہر چیز کو بولنے کی قوت دے دے تو ہر چیز بولنے کے لیے بول سکتی ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی حکم دے گا، قوت گویائی دے گا کہ تم بھی بول کر بتاؤ، تو وہ بھی مشرکوں سے اعلان برات کریں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ قیامت کے دن ہر ایک بڑی عظیمہ ہو جائے گا سوائے مشرک لوگوں کے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔